تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے تعلقات کی، جہاں صورتحال بہت ہی تیزی سے بدل رہی ہے۔ چلیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان خبروں اور اطلاعات میں آخر چل کیا رہا ہے جو اس بحران کی تصویر بنا رہی ہیں۔ 3 بس یہی ایک نمبر پچھلے کچھ گھنٹوں سے ہر جگہ خبروں میں گردش کر رہا ہے، اور اس 3 کا مطلب ہے 3 دن۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مدت ہے جو کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو خبریں تو یہی کہہ رہی ہیں کہ امریکہ حملے کی تیاری میں ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی یہی سب کچھ ہے یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی چل رہی ہے؟ تو چلیے پہلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بہتر گھنٹوں والی بات آخر ہے کیا اور سرخیاں ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ یہ ایک جملہ ہی پوری صورتحال کی سنگینی بتانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خطے میں حالات کسی بھی وقت کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ مطلب جو بھی خبر آ رہی ہے، جہاں سے بھی آ رہی ہے، ایک بات تو صاف ہے، صورتحال بہت نازک ہے اور بہت تیزی سے بگڑ سکتی ہے۔ ہر لمحہ اس ٹینشن کو اور بڑھا رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں دونوں طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ ایک طرف حملہ ہے تو دوسری طرف جوابی کارروائی کا اعلان۔ یہاں تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو اپنی اسٹریٹجی پر عمل کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ایسی خبریں بھی ہیں کہ اسے مشکلات کا سامنا ہے۔ اور دوسری طرف ایران ہے جس کا موقف بالکل دو ٹوک ہے، ٹینکر کے بدلے ٹینکر۔ سیدھی سی بات، وہ کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور دیکھیں، یہ صرف باتیں یا دھمکیاں نہیں ہیں۔ خبروں کو دیکھیں تو لگتا ہے ایران نے ایکشن لینا شروع بھی کر دیا ہے، جیسے کہ بھارتی جہاز پر مبینہ حملہ یا پھر امریکی اور اسرائیلی جہازوں کو قبضے میں لینا۔ مطلب جیسے کو تیسا والی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ جنگ کا ماحول ہے، لیکن اسی کہانی کا ایک اور بالکل الٹ رخ بھی ہے، اور وہ ہے مذاکرات کا۔ اور یہی بات اس پورے بحران کو سب سے زیادہ دلچسپ بناتی ہے کہ جب ساری دنیا کی نظریں ایک ممکنہ فوجی تصادم پر لگی تھیں، ٹھیک اسی وقت بند دروازوں کے پیچھے کوششیں بھی جاری تھیں۔ لیکن یہ سفارتکاری بھی کوئی سیدھی لکیر نہیں تھی، یہ تو ایک رولر کوسٹر رائڈ کی طرح ہے۔ ایک لمحے خبر آتی ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو گیا، اگلے ہی لمحے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے۔ کبھی جنگ بندی بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو کبھی امریکہ کی یو ٹرن کی۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو بہت ہی پیچیدہ اور الجھی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ معاملہ صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں ہے، اس کھیل میں اور بھی بہت سے کھلاڑی شامل ہیں جو اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ یہ پوری صورتحال ایک جال کی طرح ہے۔ تو ان سب متضاد باتوں کے بعد اب ہم آخری اور سب سے اہم سوال پر آتے ہیں کہ آخر آگے ہوگا کیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی ہے فوری فوجی حملے کی، جنگ کے بادلوں کی، اور دوسری کہانی ہے بے چین، غیر یقینی اور الجھی ہوئی سفارتکاری کی۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، آج کے دور میں جہاں معلومات خود ایک ہتھیار ہے، کیا اصل جنگ واقعی میدان جنگ میں لڑی جا رہی ہے یا پھر یہ ہماری اسکرینوں پر لڑی جانے والی جنگ ہے؟ شاید اسی سوال کا جواب ہمیں اس پورے بحران کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔